اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ عز وجل وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. شہ نشین پر جلوہ افروز اصحاب علم و فضل اور اس مبارک اور باوقار تقریب کو جلا بخشنے والے اور اپنی موجودگی سے جلوہ افروز کرنے والے حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہے. لہذا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں سب سے پہلے برادر محترم جناب سید علی حسین صاحب حفظہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ جن کی بے حد محبت آمیز دعوت میرے لیے یہاں آنے کا ذریعہ بنی اور اس باوقار اور مبارک تقریب میں حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. اس وقت کوئی بیان مقصود نہیں ہے بلکہ صرف تاثرات ہے. تعین وقت اور تحدید وقت کی اصولی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے صرف 2-3 باتیں عرض کرنی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جامعہ تجوید القرآن جو نور محل چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر انتظام اور برادر محترم جناب سید علی حسین صاحب کے زیر انتظام یہ ادارہ چل رہا ہے، اس کی تمام تفصیلات سامنے آئیں اور جس نہج پر اس کو ادارے کی نشوونما قائم ہوئی وہ بڑی امید افزا ہے. ایک قول منسوب ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. اگرچہ یہ قول جو ہے یہ بعض اصحاب علم نے دیگر صاحب سے بھی نقل کیا ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ امام شافعی سے. علم الادیان سے متعلق دین الہیات، دین کا علم، اور علم الابدان سے متعلق تمام علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں جو مادیات سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ علم الابدان سے متعلق جو ہے وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ہر وہ جسم جو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا. تو سب سے پہلی چیز دیکھنے کی جو ہے وہ یہ کہ علم کیا ہے، علم کہتے کسے، علم کی تعریف کیا صرف دینی علوم کے ہم مکلف ہیں یا دنیاوی علوم بھی ہمارے کو فرق ہے. اس میں سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پیش نظر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کیونکہ آخرت تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ دنیا سے ہو کر جاتا ہے. آپ دنیا کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور دنیا کی جو مراحل ہے ان سے گزرنا پڑے گا. ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
کہ آخرت کی جو کھیتی ہے وہ بوئی یہاں جائے گی کٹے گی وہاں, نتیجہ یہاں وہاں ملے گا. تو اس تناظر کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے, علم کہتے کس کو, کیونکہ ایک ہے علم اور ایک ہے معلومات, دو چیزیں, دونوں کے فرق کو محسوس کریں. اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا وہ ذریعہ علم ہے, اور معلومات وہ ہے کہ جو انسان کو مخلوق کائنات تک پہنچا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو علم بناتے ہیں, کس چیز کو معلومات بنا دیتے ہیں. مثلا مدارس کے اندر درس نظامی پڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہاں تفسیر ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, اصول ہے, آداب ہے, بلاغت ہے, یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں, اس لیے ہم اس کو دینی علوم کہہ دیتے ہیں. ورنہ حقیقت واقع ہے کہ نفس علم جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. علم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا موجد میں ہوں. جو بھی ہے وہ منزل من اللہ ہے. تو لہذا اس تناظر کے اندر یہ دیکھا جائے کہ تقسیم کر دی کہ یہ دنیاوی علوم ہے, یہ دینی علوم ہے. حالانکہ یہ ایک غیر فطری تقسیم ہے, کیونکہ اسلام کے اندر جو تقسیم ہے وہ صرف ایک تقسیم ہے کہ علوم نافعہ جو نقصان دہ علوم ہے, بس اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں. تو علم وہ ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچائے. اب مثال کے طور پر مدارس کے اندر ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا, حدیث کا علم حاصل کیا. اب قرآن کے اندر جہاں عبادات کا ذکر ہے, جہاں معاملات کا ذکر ہے, جہاں اور بہت ساری چیزوں کا, وہاں آسمانوں کا بھی ذکر ہے, وہاں زمینوں کا بھی ذکر ہے, وہاں مخلوقات کا بھی ذکر ہے, پہاڑوں کا بھی ذکر ہے, پانی کا بھی ذکر ہے, سب کچھ. تو ایک انسان مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر کے اس کا ذہن جو ہے وہ مخلوق کائنات تک چلا گیا اور وہ فلکیات اور ارضیات کے علوم میں چلا گیا, تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے دین کے علوم کو معلومات بنا دیا. حالانکہ اس نے علم حاصل کیا تھا دین کا, لیکن وہ کیونکہ مخلوق کائنات تک پہنچ گئے اس لیے وہ علم حدیث اور علم قرآن اور علم تفسیر جو ہے وہ اس کے حق میں معلومات بن گئی. اس کے برعکس ایک ڈاکٹر ہے, ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے, وہ ایک آپریشن کر رہا ہے. آپریشن کرتے کرتے اسے یہ خیال آتا ہے کہ میرے اللہ نے کس قدر عظیم الشان یہ جسم بنایا ہے کہ جس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک شوشہ اور ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس پر تعریف کے جتنے بھی مطلب پیرائے ہو سکتے ہیں وہ سب ناکافی ہے. اللہ نے ایک عظیم الشان, کیونکہ قرآن نے بھی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 4 چیزوں کو گواہ بنا کے یہ کہا کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم پر بنا. اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق, شاہکار مخلوق اگر کوئی ہے تو مسجود ملائکہ اگر کوئی ہے تو یہ انسان ہے. اب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے, آپریشن کرتے کرتے اس کا خیال اللہ کی طرف چلا گیا کہ میرے اللہ نے کس قدر یہ عظیم الشان. تو وہ میڈیکل سائنس کا علم جو ہے وہ معلومات نہیں رہی, وہ اس کا حق میں علم بن گیا کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے خالق کائنات تک پہنچ گیا. تو اس مقصد یہ ہے کہ ہمارے محترم سید علی حسن صاحب نے جو یہ پیرائے اختیار کی بہت امید افزا ہے, کیونکہ امت کو جہاں علماء کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, وہاں وکلا کی بھی ضرورت ہے, وہاں دوسرے علوم کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہر علم جو ہے وہ سمجھیے فرض کفایہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام امت جو ہے وہ ایک ہی طرف چل پڑے.